اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من شوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں مولا متقیان کی حیات طیبہ کا یہ پہلو عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ 9 سالوں میں اسلامی معرکوں میں مولا متقیان نے کیا کردار ادا کیا، اور جنگ احد کی اختتامی 2-3 باتیں رہ گئی تھیں، وہ عرض کر کے آج جتنا بھی بیان کر سکے، اور کل سے ہم مولا متقیان کا عہد خلافت، آپ کا طرز جہانبانی اور آپ کے وہ الہی کمالات، خصوصیات، امتیازات، فضائل جس میں اس کائنات کا کوئی بھی انسان وجود مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب کا سہیم اور شریک نہیں، آپ کی تعلیمات اور دنیا کے مختلف دانشوروں جن میں مسلمان غیر مسلم، ان کے مولا متقیان کی شخصیت سے متعلق اظہارات اور حضرت کے زندہ اور جاوید اور لافانی رہ جانے کے علل و اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جنگ احد کے آخری مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ جب مولا متقیان نے پلٹ کر مشرکین کے مسلسل آنے والے جتھوں پہ حملے کیے، 50 افراد کا ایک جتھا ایک سمت سے آیا، حضرت ابھی اس کا مقابلہ کر رہے تھے کہ دوسری سمت سے ایک گروہ مولا متقیان کے مقابلے میں آیا۔ جو نقصانات ہوئے جنگ احد میں، اس میں سے ایک عظیم ترین نقصان رسول اسلام کی جان نثار اور وفادار چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ حضرت حمزہ کو شہید کیے جانے کے بعد جو دوسرا ظلم ہوا وہ معاویہ ابن مغیرہ ابن ابی العاص نے حضرت حمزہ کی ناک کاٹی
اور اس کے بعد ہند بن عتبہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کا پیٹ چاک کیا، آپ کا کلیجہ نکالا، اسے دانتوں میں چبایا۔ رسول اسلام جب یہ کیفیت پوچھ رہے تھے تو پوچھا تھا کہ کیا ہند نے میرے چچا کا کلیجہ چبانے کے بعد نگلا؟ تو بتایا گیا کہ نہ، چبا کے باہر نکال دیا، نکل نہیں سکی۔ فرمایا ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ نے میرے چچا حمزہ کے تمام اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ اگر جہنم میں جاتی تو وہ چیز جو اس کے وجود کا حصہ بن جاتی خود وہ حصہ جہنم میں جا سکتا تھا۔ اور پھر اس نے جناب حمزہ کے اعضاء اور جوارے، انگلیاں کاٹیں، باقی اعضاء کاٹے اور ان کا ہار بنایا گلے میں، اور اس کی دیکھا دیکھی دوسری عورتوں نے بھی، جو 14 عورتیں اس کے ساتھ شریک تھیں، باقی شہیدوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا جب مولا متقیان آپ کو دشمنوں کے نرغے سے محفوظ مقام پر گھاٹی پہ منتقل کیا، جبکہ پیغمبر زخمی تھے، البتہ خود مولا متقیان بہت زیادہ زخمی تھے۔ ابھی میں حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تلواروں کے 16 کاری ضربیں مولا متقیان کے جسم مطہر پہ لگی تھی، لیکن حضرت نے اپنی کسی تکلیف کا احساس کیے بغیر پیغمبر اسلام کو محفوظ مقام پہ پہنچایا، جہاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ باقی کچھ بنو ہاشم کی خواتین کے ساتھ پہنچی اور پیغمبر کو اس حالت میں دیکھ کر گریہ کیا، اپنے بابا کے ساتھ لپٹ گئی، اور اس کے بعد پیغمبر کے زخموں کو امام علی اور سیدہ زہرا نے مل کر دھویا، اور سیدہ زہرا نے بوری جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخموں پہ لگائی، جس سے رسول اللہ کا خون بہنا رک گیا۔ اس اثنا میں رسول اسلام نے استفسار کیا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے چچا حمزہ کی لاش کہاں ہے؟ حارث بن سما جناب حمزہ کی لاش انہوں نے دیکھی تھی، یہ ڈھونڈنے کے لیے گئے اور آ کر پیغمبر کو بتایا۔ پیغمبر نے پوچھا میرے چچا حمزہ کی لاش کس حال میں ہے، لیکن انہیں ہمت نہ پڑی کہ پیغمبر کو بتا سکیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا علی جائیے میرے چچا کی لاش کو دیکھیے، بتائیے وہ کس حال میں، ان کی لاش کہاں پڑی ہے۔ مولا متقیان گئے، روتے ہوئے پلٹ آئے، لیکن پیغمبر کو نہیں بتا پائے حضرت حمزہ کی یہ کیفیت۔ اس کے بعد پیغمبر خود اپنے مقام سے بلند ہوئے اور حضرت حمزہ کی لاش پہ پہنچے۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ نمبر 273 کے مطابق پیغمبر نے اپنی ساری زندگی میں اتنا زیادہ گریہ نہیں فرمایا جتنا گریہ حضرت حمزہ کی لاش پہ کیا۔ بلند آواز سے آہ نالا، اور پیغمبر کی گریہ کی آواز بلند ہوئی۔ صحابہ نے پیغمبر کی حالت دیکھی تو وہ بھی زار زار رونے لگ گئے۔ اس کے بعد جناب حمزہ کی لاش کو اٹھایا گیا، باقی شہیدوں کو بھی پیغمبر نے 70 مرتبہ جناب حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ جو بھی شہید پیغمبر کے سامنے رکھا جاتا تھا، جناب حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی، باقی شہید ایک ایک کر کے اٹھایا جاتا تھا، اور پیغمبر اس طرح سے ہر شہید کے ساتھ جناب حمزہ کی نماز جنازہ بھی پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جب مدینے میں داخل ہوئے، مختلف گھروں میں گریے کی آوازیں بلند تھیں۔ حضرت نے فرمایا اے کاش کوئی میرے چچا حمزہ پر گریہ کرنے والا ہوتا۔ چنانچہ اصحاب اپنے گھروں میں گئے، خواتین سے کہا کہ رسول اسلام کی خواہش ہے
کہ ان کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ پر گریہ کیا جائے۔ چنانچہ خواتین اپنے شہیدوں پر گریہ کرنا چھوڑ دیا اور حضرت حمزہ پہ گریہ کیا۔ آج بھی رسم ہے، جیسا کہ طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ نمبر 44 پر ابن سعد نے یہ تحریر کیا کہ آج بھی مدینے میں یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو عورتیں اپنی میت پر گریہ کرنے سے پہلے حضرت حمزہ کی میت پر گریہ کرتی ہیں۔ بہرحال پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 22 شوال بروز ہفتہ مدینہ میں واپس آ گئے۔ جنگ احد کے 6 مہینے گزرنے کے بعد 4 ہجری سفر کے مہینے میں قبیلہ بنی عامر کا ایک سردار ابو بیرا، یہ بزرگ پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر کے ساتھ طویل گفتگو کی، اسلام کے بارے میں سوالات کیے، پیغمبر نے اس کے سوالوں کے جواب دیے، پھر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ آپ کچھ مبلغین کو میرے ساتھ میرے قبیلے بنی عامر میں روانہ فرمائیں تاکہ وہ جا کر وہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں پر میرے صحابہ کی جان خطرے میں۔ ابو بیرہ نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر پورے قبیلے میں سے ایک فرد کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو پھر کوئی اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ بہرحال اس بات کے بعد پیغمبر نے 70 جلیل القدر اصحاب، جن میں سے اکثر حافظان قرآن تھے، متقی، زاہد اور انتہائی عابد صحابہ کرام، جن کی تعداد 70 تھی، ابو بیرہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ابو بیرہ کا بھتیجا طفیل بن عامر اپنے قبیلے کا سردار، اس کے پاس جناب باقی 70 افراد بئر مونہ رکے، ان میں سے ایک فرد ابو بیرہ کے ساتھ جناب حرام بن ملحان قبیلے کے سردار طفیل بن عامر کے پاس گئے، جا کے اسے رسول اسلام کا خط نکالا پڑھنے کے لیے۔ نہ تو اس نے خط قبول کیا نہ خط پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ حرام بن ملحان کے پیچھے کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور اس نے طفیل بن عامر کی ایما پر ایک نیزہ حرام بن ملحان کی پشت میں مارا، جو سینے سے نکلا اور وہیں پر وہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ اور اپنے قبیلے کے باقی افراد کو ان 70 اصحاب رسول کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں مارنے کے لیے اکسایا، ترغیب دی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ، یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ جبکہ تمہارے چچا نے ابو برہ نے ہم سب کو پناہ دے دی تھی، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اہل قبیلہ میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اس نے اطراف کے 2 سے 3 قبائل کو اپنے ساتھ شامل کیا، ان اصحاب پر حملہ کیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ تمام اصحاب کو شہید کر دیا۔ 2 صحابی بچ گئے، باقی سب شہید ہو گئے۔ ایک جناب کعب بن زید ہیں غالباً، ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا۔ کعب بن زید
ان کو مقتول سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، اور دوسرے صحابی عمرو بن امیہ ان کو اسیر کیا گیا، لیکن طفیل بن عامر نے اپنی ایک ماں کی نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا۔ جناب عمرو بن امیہ ان کو رہا کیا گیا اور یہ مدینہ واپس آئے، اور جب یہ مدینہ داخل ہونے لگے تو انہوں نے مدینہ داخل ہونے سے پہلے قرقرۃ القیدر کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بنی عامر کے قبیلے کے 2 افراد کو سوتے ہوئے دیکھا، تو قصاص کے طور پر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ جنگ احزاب کا پیش خیمہ عرض کر رہا ہوں آپ کو، قتل کیا، اور جب مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ ان دونوں افراد کو پیغمبر اسلام تحریری طور پر امان نامہ دے چکے تھے۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا چونکہ آپ نے غلطی کی بنیاد پہ قتل کیا، لہٰذا ہم ان کے ورثاء کو اور قبیلے کو ان 2 افراد کا خون بہا ادا کریں گے۔ پیغمبر کے پاس رقم نہیں تھی، چنانچہ پیغمبر نے مدینہ کے ایک کونے میں تھوڑا سا باہر کر کے، یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا، اور پیغمبر ان کے یہاں پہنچے، بنی نذیر، کسی کو بھیجا کہ قرضہ مل جائے تاکہ ان 2 افراد کی دیت اور خون بہا ادا کیا جا سکے۔ بنی نذیر نے پیغمبر کو پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا اگر آپ خود تشریف لے آئیں۔ پیغمبر چند دوستوں کے ساتھ خود چلے گئے، جا کر بنو نذیر کے قلعے کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سائے میں بیٹھے، انہیں پیغام بھجوایا، اور یہودیوں کی سازش تھی، وہ اس طریقے سے پیغمبر گرامی اسلام کو شہید کرنا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے درمیان میں سے ایک فرد کو، جس کا نام عمرو بن حجاج تھا، اس کو تیار کیا کہ وہ ایک وزنی پتھر قلعے کی دیوار کی بلندی سے پیغمبر کے اوپر گرائے گا اور پیغمبر قتل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ پتھر پیغمبر پر گراتا، ابھی اس نے یہ پتھر اٹھایا تھا، پیغمبر نیچے بیٹھے تھے، خاموشی سے اٹھے اور اٹھ کر مدینے کی طرف چلے گئے۔ جو ساتھی تھے صحابہ کرام کو بعد میں پریشان ہوئے کہ رسول اسلام کہاں چلے گئے۔ بعد میں پوچھتے ہوئے انہیں پتہ چلا کہ رسول اسلام مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ سب بھی مدینے آ گئے، آ کر پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہمیں بغیر بتائے وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، ہم سب پریشان تھے۔ رسول اسلام نے فرمایا، یہودیوں نے جو منصوبہ بنایا تھا، پیغمبر نے اس سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے خبردار کر دیا تھا، میں نے تمہیں اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ یہودی ہوشیار نہ ہو جائے، محتاط نہ ہو جائے، انہیں پتہ نہ چل جائے۔ لہٰذا اب اس کے بعد چونکہ یہودیوں کے 3 قبائل نے رسول اسلام کے ساتھ معاہدہ اور عہد باندھا ہوا تھا، اور اس آس کی پاسداری سب پر واجب تھی، تمام فریقوں پر۔ اب جب کہ انہوں نے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، قتل کرنے کی سازش تیار کی، تو اب ختمی مرتبہ نے ان کی طرف اپنے ایک صحابی کو روانہ کیا اور پیغام بھیجا کہ تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے اندر اندر اپنا سارا مال، مویشی، جو کچھ اٹھا سکتے ہو اٹھا کر مدینے کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ ابھی یہ تیاری کر رہے تھے، اپنا سامان پیک کرنے لگے تھے کہ ایسے میں معروف یہودی عبداللہ ابن ابی، اس نے کہا کہ تم اپنے گھر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، تم اپنی زمینوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو، رکو، میں 2000 سپاہیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اس کے علاوہ دیگر یہودیوں کی جو قبائل ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔
جن میں سے بنی قریظہ اور دیگر قبائل ہیں، یقین دہانی کرائی، جس کے بعد وہ ڈٹ کے انہوں نے کہا کہ رسول اسلام کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم ہرگز اپنی گھر نہیں چھوڑیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیجیے۔ جب پیغمبر نے ان کی یہ دھمکی سنی تو اس کے بعد ایک مختصر فوج کے ساتھ مولا متقیان کو علم لشکر دیا، بڑھے ان کے قلعے کی جانب اور پڑاؤ ڈالا۔ جب رات آئی، صحابہ کرام آرام کر رہے تھے، کچھ پہرا دے رہے تھے، پیغمبر اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں قبیلہ بنو نذیر کے 10 افراد قلعے سے باہر آئے اور آہستہ آہستہ شب خون مارنے کے لیے پیغمبر کے خیمے کی طرف بڑھے، اور ان میں سے ایک نے پیغمبر اسلام پر تیر چلایا۔ ظاہراً پیغمبر باخبر تھے اور تیر اگرچہ بستر پہ لگا لیکن پیغمبر محفوظ رہے، اور جیسے شور اٹھا کہ یہودی اتنے کہ ہماری صفوں کے اندر، لشکر کے اندر گھس کے پیغمبر کے خیمے تک پہنچے۔ صحابہ پریشان اس تذبذب کی کیفیت میں۔ اچانک سب نے دیکھا کہ علی نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ علی نہیں؟ کہا کسی کام سے گئے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ تھوڑا سا فاصلہ گزرنے کے بعد علی امیر المومنین غلول، وہ یہودی جو ماہر تیر انداز تھا، اس کا نام غلول تھا، اس کا سر کاٹا ہوا اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے پیغمبر کے قدموں میں پھینک دیا اور فرمایا کہ 2-3 صحابہ کو میرے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ فرار کے راستوں کی ناکہ بندی کریں اور میں باقی 9 افراد سے نمٹ لوں۔ چنانچہ ابو دجانہ اور عثمان بن حنیف علی ابن ابی طالب کے ساتھ روانہ ہوئے، اور علی ابن ابی طالب نے اگلے چند لمحوں میں ان 9 افراد کا صفایا کیا، انہیں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا۔ اور اب جب بنو نذیر نے یہ دیکھا کہ نہ 2000 سپاہی آئے، نہ بنو قریظہ، نہ بنو غفقان، نہ اور کہیں سے مدد آئی، اور جو باہر گئے تھے وہ بھی سارے کے سارے مر گئے، اب یہ گھبرائے اور رسول اسلام سے دوبارہ معافی مانگی، کہا ہمیں معافی مل جائے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، تم نے آج چکنی کی اور اس کے بعد دوبارہ ظلم کیا۔ سو اس نتیجے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اب تمہیں یہ مہلت دی جاتی ہے کہ اپنا سارا سامان جنگ ہمارے سامنے لا کے رکھو، اور اس کے علاوہ جو چیزیں تم لے کے جا سکتے ہو لے کے چلے جاؤ۔ چنانچہ تیر، تلواریں، زرہ، نیزے، تمام سامان حرب و ضرب انہوں نے پیغمبر کے سامنے ڈھیر لگا دیے، اور خود اپنے گھروں کو مسمار کیا، گرایا، کھڑکیاں اور دروازے اور ساری چیزیں جو اٹھا سکتے تھے انہوں نے 600 اونٹوں کے اوپر سارا سامان بار کیا، اور 300 اونٹ شام کی طرف چلے گئے، اور 300 اونٹ حی بن اخطب کی سرپرستی میں خیبر منتقل ہو گئے، جہاں پہلے بھی یہودی آباد تھے۔ اب ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر۔ خوب، اب ادھر یہ 600 اونٹ جو روانہ ہو گئے تھے، پار ہوئے، جس میں سے آدھے خیبر پہنچ گئے تھے۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا انہیں اپنے پرانے گھر، زمینیں، باغات، جائیداد، مال مویشی یاد آتے، تو ان کے انتقام کی آگ بڑھتی۔ چنانچہ حی بن اخطب کی سرپرستی میں ان کے 20 افراد قریش کے پاس گئے، اور قریش کے سرداروں سے انہوں نے مذاکرات کیے اور مطالبہ کیا کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرتے اور مدینے کو ہمیشہ کے لیے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں تم پہ یقین نہیں ہے، محمد بھی خدا کو مانتا ہے، تم بھی خدا کو مانتے ہو، محمد بھی قرآن
کو اللہ کی کتاب کہتا ہے، تم بھی تورات کو اللہ کی کتاب کہتے ہو، زیادہ فرق نہیں ہے تم میں اور محمد میں، تو ہم کیسے تمہارا ساتھ دیں؟ ایک شرط پہ تمہارا ساتھ دیں گے کہ اگر تم کعبے میں موجود بتوں کی پرستش کرو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے۔ چنانچہ جیسے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنایا جاتا ہے، یہودیوں نے بھی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر بتوں کی پرستش کی، اور اس کے بعد سب نے اپنی قمیضیں چاک کی، بعضوں نے اپنے گریبان کھول کر اپنے سینے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کیے، اور مس کر کے یہ عہد کیا کہ اب ہم مدینے میں کسی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ 300 گھوڑے اور 4000 اونٹ، اسلحہ جنگ، سامان حرب و زر لے کر انہوں نے تیاری شروع کی۔ تعداد بڑھتے 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 10,000 تک جا پہنچی۔ اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ حزب کی جمع احزاب، سارے گروہ جو آپس میں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے وہ بھی اکٹھے ہوئے، اور اب ان سب نے پیش قدمی کی مدینے کی طرف۔ ادھر پروردگار نے پیغمبر گرامی اسلام کو باخبر کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں مشرکین، یہودی، کفار سب مل کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ختمی مرتبہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر شخصیت حضرت سلمان فارسی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں عجم میں یہ دستور ہے کہ جب فوجیں بہت زیادہ آ جائیں مقابلے میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودی جاتی ہے۔ پیغمبر نے اور باقی اصحاب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ 4 اطراف، ایک طرف آبادی تھی، ایک طرف نخلستان تھے، ایک طرف پہاڑ تھے، لیکن جو مشرقی سمت تھی یہ خالی تھی، یہاں سے دشمن آ سکتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر نے مدینے کی مشرق کی سمت خندق کھودوائی۔ مشورہ لیا گیا کس طرح سے کھودا جائے۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار میں سے پیغمبر نے 10 افراد کی ٹولیاں بنائی، اور طے کیا گیا کہ یہ 10 افراد 40 ہاتھ کھدائی کریں گے، یعنی ایک فرد کے حصے میں کتنے ہاتھ سے کتنے آپ کہہ لیجیے فٹ کھدائی آئی؟ 4 فٹ۔ کل جگہ 4.5 میل تھی، تقریباً 5 کلومیٹر کے لگ بھگ لمبائی میں، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی گئی، جس میں رسول اسلام خود شامل تھے، اور خندق کی کھدائی کے درمیان خود کھدائی کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا کہ میں روم، شام، یمن اور فارس کے اوپر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ پرجوش انداز میں سلمان فارسی، جو 10 افراد کے برابر تیزی سے خندق کھود رہے تھے، انہیں مہارت تھی اپنے کام میں۔ جب انہیں اس جوش سے خندق کھودتے ہوئے دیکھا تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمارے گروپ میں آ جائے۔ انصار نے کہا السلمان منا، مہاجرین نے کہا نا السلمان منا۔ رسول اسلام آگے بڑھے، فرمایا نا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ خندق کھد گئی، جیسے ہی پہنچے دوسرا کام رسول اسلام نے کیا کیا، خندق اس 5 کلومیٹر کی خندق پر یا 3.5 میل طولانی خندق پر پیغمبر نے 8 چوکیاں بنائی، ہر چوکی پر ایک مہاجر اور انصار میں سے ایک فرد اور ان کی سرپرستی میں ایک گروہ، اور انہیں تیر اور کمانیں دی کہ اگر کوئی خندق عبور کرنے کی کوشش کرے تو تم نے تیر مار کر یا پتھر مار کر ان کو اندر گرا دینا ہے، خندق عبور نہیں کرنے دینا۔ جیسے ہی
قریش کا لشکر گاتے ہوئے، بجاتے ہوئے، دف پیٹتے ہوئے، شور و غوغا کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے غرور اور تکبر کے عالم میں مدینے کے باہر پہنچا اور سامنے خندق کھدی ہوئی دیکھی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور بے ساختہ ان کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوئے جنہیں سیرت ابن ہشام میں کی تیسری جلد میں بیان کیا گیا۔ واللہ ھذہ المکیدہ ما کانت العرب تکیدھا، اللہ کی قسم عربوں نے آج تک ایسی چال نہیں چلی تھی۔ پریشان ہوئے، گھبرا گئے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ اب 27 دن گزر گئے ان کو۔ اب 27 دنوں میں 10,000 کا لشکر ایک دن میں کتنا کھائے گا؟ 27 دنوں کا آپ حساب پھر لگائیے، چونکہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے رسول اسلام کی زبانی، اس لیے اگر کوئی بتائے تو اس کے لیے انعام ہے۔ اور انعام بھی سال گزشتہ آپ کی کلاسز کے بعد جب نجف جانے کی توفیق ہوئی تھی تو مولا متقیان کے جوار سے میں نے وہ جو کل کے 3 دوست تھے یہ ان میں تقسیم کر دیجیے، اور ابھی جو اس سوال کا جواب دے گا اس کے لیے انعام ہے کہ وہ ایک دن میں کتنے اونٹ نہر کرتے تھے۔ 10,000 افراد تھے۔ اب 2 سے 3 افراد نے بتا دیا تو اب وہ چلے السابقون السابقون اولئک المقربون قریب ہی تو 100۔ اب دیکھیں ایک دن کا خرچہ 100 اونٹ اور 27 روز مسلسل، یعنی 2,700 اونٹ تو صرف انہوں نے کھانے میں خرچ کر دیا۔ ابھی پریشانی ہے، کیا کریں؟ ایسے میں ابو سفیان نے مدینے کے اندر قبیلہ بنو قریظہ، یہ پیغمبر کی حلیف جماعت تھی، ابو سفیان نے حی بن اخطب کو، یاد ہے حی بن اخطب کون تھا؟ اگر کوئی بتائے تو یہ ایک انعام باقی ہے اس کے لیے۔ حی بن اخطب کون تھا؟ جی وہ بنو نذیر کے یہودی جو خیبر گئے تھے، یہ حی بن اخطب کی سرپرستی میں گئے تھے۔ خوب، وہ جو 20 افراد بھی گئے تھے قریش سے مذاکرات کے لیے، ان کا بھی سرکردہ حی بن اخطب تھا۔ ابو سفیان نے حی بن اخطب سے کہا کہ تم بنی قریظہ کو مائل کرو کہ وہ اندر سے پیغمبر گرامی اسلام کو کمزور کریں۔ چنانچہ حی بن اخطب گیا تو بنی قریظہ کے سردار نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس کو کافی طولانی گفتگو ہوئی، اس نے کہا ہم ہرگز رسول اسلام سے معاہدہ نہیں توڑیں گے، لیکن کرا کے بالآخر اس نے کہا بھائی میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، مہمان ہوں، عرب کا یہ رواج نہیں کہ وہ مہمان کو دروازے سے رخصت کر دیں، بیٹھو۔ اور اس نے چرب زبان تھا حی بن اخطب، اس نے بنی قریظہ کے سردار کو قائل کیا اور نتیجتاً وہ آج چکنی پر تیار ہوئے، اور بنی قریظہ نے رسول اسلام کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اسے چاک کر دیا، پھاڑ کے پھینکا۔ جب رسول اسلام کو یہ اطلاع ملی تو اب صورتحال بہت عجیب تھی۔ پیغمبر اسلام نے سعد بن معاذ کو روانہ کیا بنی قریظہ کو سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا کہ نہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھا ایک طرف سے 10,000 کا لشکر یقینی طور پہ لگ رہا تھا کہ اب مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اب ذرا سا آپ صورتحال کو مشاہدہ کیجئے اور اندازہ کیجئے تاکہ مولا متقیان کا کردار روشن ہو سکے۔ ایک طرف 10,000 دشمن سامنے کھڑا ہے، دوسری طرف مدینے کے اندر سے بنو قریظہ، جس سے خطرہ بہت بڑھ گیا، تیسری طرف منافقین کی ایک بڑی تعداد جو لشکر اسلام کے اندر موجود ہے، ان 3,000 کے اندر بڑی تعداد میں منافق بھی موجود ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں رسول اسلام کو۔ میں قرآن حکیم کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، آپ خود سورہ مبارکہ احزاب کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے
فرماتا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب کفر کے لشکر اوپر سے، نیچے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ہر طرف سے آ کر جمع ہو رہے تھے، اذ زاغت الابصار، تو مسلمانوں تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، وَتُظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم مسلسل اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ گئے کہ اب پتہ نہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا، جو افراد موجود تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اچھا دوسری طرف قرآن کہتے ہیں هُنَالِكَ، مومنین کو سخت ابتلا میں ڈال دیا گیا، زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ تیسری طرف منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرور، اللہ اور رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ انہی میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ دیر پہلے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میں فارس، یمن، شام اور روم کے اوپر اسلام کے پھریرا لہراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، سب غلط تھا، جھوٹ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اب یہ جو 3000 ہیں ان میں سے منافقین کو نکال دیجئے، جو بزدل افراد، ایک گروہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں، قرآن ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے رسول سے یہ کہا اور حاضرین سے کہا یا اہل یثربا، اے اہل مدینہ، یہ 13 نمبر آیت ہے، لا مقام لکم، اب ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، فرجعوا، چلو واپس مدینہ چلتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کیا کہہ رہا تھا، یستأذن فریق، ایک گروہ پیغمبر سے اجازت طلب کر رہا تھا، منہم، ان میں سے، النبی، نبی سے، یقولون، کہہ رہا تھا، ان بیوتنا عورا، یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، ما ہی بعورت، قرآن کہتے ہیں ان کے گھر خالی نہیں تھے، تو پھر کیا کہہ رہے تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف اور صرف فرار کا ارادہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیں صورتحال تھوڑی سی روشن ہوئی، البتہ بعد کی آیات میں اللہ نے مومنین کے کردار کی تعریف بھی کی کہ کچھ مومنین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا۔ وَلَمَّا رَأَوْا الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابَ، جب مومنین نے اتنی بڑی فوجوں کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان مومنین میں ایمان اور تسلیم، وَمَا زَادَهُمْ، کچھ نہیں بڑھ رہا تھا، إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سوائے ایمان اور تسلیم کے، یعنی مسلسل اس حالت کو دیکھ کر ان کے ایمان اور یقین اور تسلیم میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن یہ لوگ بہت کم تھے۔ اب ایک طرف 27 روز گزر گئے، مسلسل ان کا خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، ادھر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اب خوف و ہراس ہے، ادھر بھی ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا سامنے خندق کے کیا کریں، ادھر بھی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اس پریشانی کے عالم میں بالآخر کفار کے سرکردہ افراد نے سر جوڑا، کیا کریں، اور مشورہ کیا کہ جو بڑے بہادر ہیں ہم میں سے، سپاہی، جرنیل، وہ پیش قدمی کریں، کوشش کر کے جس جگہ سے خندق کم چوڑی ہے وہاں سے عبور کر لیں۔ چنانچہ وہ جگہ کا جائزہ لیتے رہے، ایک کونے سے نسبتاً شاید پتھروں کے آ جانے کی وجہ سے جب کھودنے والوں سے کوتاہی سرزد ہوئی، لیکن تھوڑی سی جگہ نسبتاً کم تھی، 5 گز سے کم چوڑی تھی۔ 7 افراد عمرو ابن عبدود کی سرپرستی میں آئے، اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی،
اور یہ 7 افراد خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سب سے آگے عمرو بن عبدود، اس کے ساتھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کے ساتھ خود عمرو بن عبدود کا بیٹا حسل، زرار بن خطاب فہری، نوفل بن عبداللہ، حبیرہ بن ابی وہب، یہ 7 افراد۔ اب جیسے یہ پہنچے، عمرو بن عبدود پہنچا اور آ کر اس نے مبارزہ طلب کیا، مسلمانوں آؤ میرے مقابلے میں۔ ایک فرد ہے، باقی 6 پیچھے ہیں، لیکن اتنی دہشت تھی اس کی کہ رسول اسلام کے اطراف میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے اب میں نام نہیں لیتا، اب تاریخ کامل، تاریخ ابن اسیر، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری، اسد الغابہ، ازالۃ الخفا، سب کو پڑھیے۔ ایک فرد نے رسول اسلام کو مشورہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک کاروان میں شریک تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا، تو مقام یلجل پر یا مقام یلیل پر 1000 قزاقوں نے حملہ کیا ہمارے کاروان پر، سب بھاگ گئے ہمارے ساتھی، لیکن عمرو ابن عبدود تنہا کھڑا رہا اور اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا اور ایسے لڑا کہ 1000 سپاہیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی بجائے اس سے کہ مقابلے کے لیے اٹھے، اپنی بزدلی دوسروں میں منتقل کر رہا ہے، یعنی رسول کو مشورہ دے رہے کہ گویا کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے یہ بات سنی، خاموش ہوئی۔ اب اسے یہ جرأت ہوئی اور آ کر پیغمبر کے خیمے کے قریب جا پہنچا، بالکل قریب آ کر اس نے پیغمبر کے خیمے کو اپنے نیزے کے ساتھ چیر دیا اور کپڑا اٹھایا اوپر، خیمے کا در، اور پھر پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے، بڑی جنت کی باتیں کرتے ہو، جنت میں کوئی نہیں جانا چاہتا، اور کہتے ہو جو تمہارے ہاتھ سے ہمارے جہنم میں جاتا ہے، تو کوئی نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی کہ جو مجھے جہنم بھیج دے۔ پیغمبر نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا مل لہذا الکلب۔ اس جملے کی تفسیر اور وضاحت ہونی چاہیے لیکن اب وقت نہیں بچا۔ جیسے پیغمبر نے یہ کہا، مولا متقیان نے فرمایا انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، لیکن پیغمبر نے فرمایا علی آپ بیٹھ جائیں۔ 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، پیغمبر نے 3 مرتبہ بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ تاکہ بعد میں کسی کو کہنے کا یہ موقع نہ ملے کہ ہم تو جانا چاہ رہے تھے، ہم تو لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن پیغمبر نے ہمیں نہیں جانے دیا، نہ کسی کے پاس تاکہ یہ موقع نہ بچ جائے۔ وقت ختم ہو چکا، اب کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ آپ کے روزے میں مشکل ہو جائے گی؟ 45 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں صرف اب آپ کو عمرو ابن عبدود نے جو ریٹس پڑھے، اب اس کی بہادری کو دیکھیے، اس کی بلاغت کو دیکھیے۔ آیا اور اس کے بعد اس نے ریٹس پڑھے، کیا وَلَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ، چیخ چیخ کر میرا گلا خشک ہو گیا، حل میں مبارز کہہ کر، کوئی نہیں ہے تم میں، آئے میرے مقابلے میں۔ وَكَذَلِكَ إِنِّي لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ، میں وہ جنگجو ہوں، میرا ماضی گواہ ہے کہ میں خطروں میں جب دشمن کے فوجیں جمع ہوتی ہیں تو ان کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ان الشجاعۃ فی الفتى والجود من خیر العزائز، کیا ایک جوان مرد کے لیے شجاعت اور سخاوت سے بڑی بھی کوئی خوبی اور کمال ہو سکتا ہے؟ تو اٹھو آؤ میرے مقابلے میں۔ یہاں تک کہ جب ایک سکوت اور سناٹا طاری تھا، پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا مل حاصل کل، علی نے فرمایا انا لہو یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا علی، اس کا نام فارس جلیل عمرو ابن عبدود ہے۔ امام علی نے فرمایا اگر وہ عمرو ابن عبدود ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پیغمبر اٹھے، علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، اپنا امامہ اتار کر علی کے سر مقدس پہ رکھا، اپنی زرہ علی کو پہنائی اور اس کے بعد خود روانہ کیا مولا متقیان کو۔
اب مولا متقیان نے جا کر بالکل اسی بحر میں، اسی ردیف میں، اسی قافیے میں اشعار پڑھے۔ وہاں جہاں پہ بہت ساروں کی زبان خشک ہو گئی، گلے خشک ہو گئے، الٹے سیدھے مشورے دینے لگے، علی ابن ابی طالب جب موت سامنے نظر آ رہی ہے، 1000 افراد کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرنے والا عمرو بن عبد الود کھڑا ہے، جو اشعار چند لمحے پہلے اس نے پیغمبر کے خیمے کے باہر کہے تھے، اسی ردیف اور قافیے میں علی ابن ابی طالب نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے، اور پھر حضرت کی عہد خلافت اور آپ کی زندگی کی وہ خصوصیات، امتیازات جو جس میں کوئی کائنات کا فرد قیامت تک علی کا ہم اللہ صحیح و شریک نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔